السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، فَأَدْلَى دَلْوَهْ، تو اس نے ڈول ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، تو کہنے لگا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے انہیں سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بڑا خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تو انہوں نے اسے تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، دراہم معدودہ، چند گنے ہوئے درہموں کے عوض، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں رغبت رکھنے والے نہ تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے کہا لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثوا، اس کی رہائش باعزت رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت کے بارے میں سے کچھ سکھا دیں، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملات میں، اللہ اپنے اوامر میں غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر بھائی جا کر والد کے سامنے جو ڈرامہ کرتے رہے، اس کا احوال کل گزر چکا ہے۔ اب دوسرا منظر ہے، جس طرح بھائیوں نے پلاننگ کی تھی کہ ممکن ہے کہ کوئی قافلہ آ کر یوسف کو نکال لے اور ہم قتل کے گناہ سے بچ جائیں، تو در حقیقت ویسا ہی ہوا۔
اور ایک چلتا ہوا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے کنویں میں پانی لینے کے لیے جس کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا۔ اب اس تفصیل کی ضرورت قرآن نے بھی محسوس نہیں کی، اور سیاق و سباق سے واضح ہے کہ حضرت یوسف کو وہ ڈول نظر آیا تو انہوں نے وہ پکڑا، اور اس کے نتیجے میں وہ اوپر آ گئے۔ اب یہ جس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے تو بڑا خوشی سے آ کر بتانے لگا کہ یا بشرا ہذا غلام، بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ لڑکا ہاتھ آ گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے کسی کی جان بچا لی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اسروہ بضاعہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، یعنی ہم اس سے فروخت کر کے پیسے کما لیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک انسانی جان جیتی جاگتی ان کو ملی ہے، وہ ارد گرد اعلان کرواتے، پوچھتے کہ وہی یہ کسی کا بچہ ہے جو یہاں کنویں میں گرا ہوا ملا ہے، یقیناً یہ کسی گھر سے ہوگا۔ تو ایسے میں اس کے والدین پریشان ہوں گے، اس کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ظالم قسم کے لوگ تھے، انہوں نے چھپایا کہ جی ہم آگے جا کر بیچیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے چھپا لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تو علم رکھنے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ہر کسی کا عمل نوٹ ہو رہا ہے، کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی چال بازی کے ساتھ بغیر کسی کے پتہ لگے اس معاملے میں نفع حاصل کر لیا ہے، دوسرے کا نقصان کر دیا ہے، میں بڑا تیز ترار ہوں، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ بہت علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودٍ، انہوں نے بڑی تھوڑی قیمت پر، یعنی مارکیٹ میں عام طور پر جو قیمت لگتی ہے اس سے بھی تھوڑی قیمت پر، اتنی تھوڑی کہ دراہیم معدودہ، اتنے درہم جو عام طور پر ایسے گنے جا سکتے ہیں، زیادہ ہوتے تو تولے جاتے کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا تھا تو وہ تول کے حساب سے زیادہ پیمنٹ ہوتی تھی۔ چند جس کو ہم کہتے ہیں نا سکوں کے عوض، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، اس لیے کہ ان کو ڈر بھی تھا کہ جی کسی کا بچہ ہم اٹھا کر لائے ہیں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے تو چند سکے بھی نہیں ملنے، اس لیے جان چھڑانے والا کام کرو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ ان کے بارے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے کہ اپنے پاس رکھیں یا کوئی اچھی قیمت مل جائے۔ مال مفت دل بے رحم، یہ تو ایک مفت کی ہاتھ لگی ہوئی چیز تھی، کون سا کہیں پیچھے سے خریدا تھا، جتنے بھی مل گئے ان کا نفع ہی تھا، اس لیے انہوں نے بڑے تھوڑی قیمت پر، معدود چند قیمت پر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیں کہ دنیا بسا اوقات انسان کا مول جو ہے نا وہ بڑا تھوڑا لگاتی، اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس کی قیمت لگ رہی ہے نا یہ اللہ کے ہاں کس قدر قیمتی ہے۔ دنیا کے معیار اور ہوتے ہیں، تو جب کبھی بھی دنیا اپنے معیاروں کے اوپر پرکھ کر آپ کا مول کم لگائے، قیمت کم لگائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آزمائش اور اس امتحان سے گزار کر ایسے مقام پر پہنچانا ہوتا ہے جہاں پھر دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ جن کی دنیا کے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تو قریش کے یہ سردار ناک منہ چڑھاتے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے یہ غلام اور کمزور قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آ کے آپ کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مدینہ آ کر بھی عبداللہ بن ابی اس بات پر بہت ناک چڑھاتا تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو یہ ہم نے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس کو کیا پتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں جو چلتے زمین پر ہیں اور ان کی قدموں کی چاپ اللہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنواتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں بسا اوقات بڑے کمزور بے وقت ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باغ یہودی کے باغ میں صحابہ کے ساتھ مل کر اگائے تاکہ ان کی مکاتبت کا معاہدہ پورا ہو اور وہ آزاد ہو جائیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا تھا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان کو جب انصار اور مہاجرین کی بات ہونے لگی تو انصاری کہنے لگے یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہنے لگے یہ ہم سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ اس بات میں نہ پڑھو، یہ انصاری ہیں، مہاجر ہیں، منا اہل البیت، سلمان کا یہ مقام ہے یہ ہمارے اہل بیت میں سے۔
تو اللہ کے ہاں جن کے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ان کو دنیا کے معیار کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل مقام اللہ کے ہاں. ہم بہت جلدی اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جی دنیا نے ہماری قدر ہی نہیں کی, دنیا نے ہماری عزت اچھال دی, دنیا نے ہمیں پہچانا نہیں. تو دنیا کی پہچان کا کوئی مقصد نہیں, اصل پہچان اللہ کے ہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بسا اوقات ایک ایسا بندہ جس کے ظاہری حلیے کے اوپر لوگ اس کو دعوت میں بھی نہ بلائیں, اور اگر وہ کسی چیز کا سوال کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے, لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے اللہ بھی اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. زمین پہ چلنے والے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی دنیا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن آسمانوں پہ ان کے بڑا بڑا تعارف ہے, فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں اور اعلان ہوتے ہیں یہ فلاں ابن فلان ہے, اس سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. اس لیے اصل مقام وہ ہے. اللہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس نے مصر سے خریدا, کس نے خریدا اللہ نے نام نہیں بتایا. آگے چل کے اس کا لقب ذکر ہوا ہے کہ وہ عزیز مصر تھے. تو عزیز مصر وہاں پر بادشاہ کے جو وزراء, جو بڑے وزراء ہوتے تھے ان میں سے ایک لقب ہوتا تھا, ایک پوسٹ ہوتی تھی جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی عزیز مصر کی پوسٹ پر تعینات ہوئے. تو یہ بڑا کوئی بندہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور مصر سے تھا, اللہ نے ذکر کیا. تو یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جی مصر کیسے پہنچے. تو یہاں قرآن نے ذکر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے اغوا ہو کر مصر میں فروخت ہوئے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جی اس کا ٹھکانے کا اچھا بندوبست کرنا, اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمیں اس سے کوئی نفع ہو. کہ وہ دیکھتا تھا کہ بچہ جو ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو گٹس نظر آتے ہیں وہ عام نہیں, ظاہری شکل و صورت بھی اور عادات اور اطوار بھی کچھ ایسا پتہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت بنے گا کل. او نتخذہ ولدا, یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا ہوا کہ بہت کامیاب ہو گیا تو ہم اپنے بیٹے کے طور پر اس کا تعارف کرائیں گے. اس سے یہ بات علماء نے استدلال کی ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی, تو اس نے یہ بھی چاہا کہ ہمارا اپنا تو بچہ کوئی نہیں ہے, اگر یہ بچہ کسی قابل ہو گیا تو ہم اس کو لے پالک کے طور پہ اپنی اولاد کے طور پر لوگوں کے ہاں متعارف کروا دیں گے. اب اللہ نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض, ایسے ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کے ٹھکانے کا انتظام کر دیا. ولنعلمہ من تعویل الاحادیث, اور چیزوں کی حقیقی علم تعویل کے متعلق میں سے علم, کچھ چیز کا علم ان کو دیا. من تعویل الاحادیث, اس لیے کہ سارے کا علم تو اللہ کے پاس, بعض چیزوں کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پہنچایا جو ایک معاشرے کا اونچا گھرانہ ہے, وزیر کا گھرانہ ہے, تو ظاہر بات ہے وزراء کا آنا جانا ہے. ایسی مجلسیں جہاں پر سیاست, ریاست اور اس سے متعلقہ تدبیر اور امور وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو گھر کی ان محفلوں میں ہی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارا ایسا تربیت کا جو ہے نا وہ بندوبست فرما دیا کہ جس کے نتیجے میں کل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ذمہ داریاں اٹھانی تھی اس کی تربیت ان کو میسر آ گئی. اب یہ کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کا فضل ہے. بھائیوں نے کیا چاہا تھا کہ یہ منظر سے ہی آؤٹ ہو جائے, اور اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا, ایسا انتظام کیا جو شاید کنان میں رہتے ہوئے ممکن نہ ہوتا. اس لیے جب آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, اس کے نتیجے میں خیر کیا آنی ہوتی ہے ہمیں علم نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صبر کرنا اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا, اللہ ضائع نہیں کرے گا, یہ بہت بڑی بات. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی نا وہ یہی تھی. جب آپ آئے اور پہلی وحی کے بعد گھبراتے ہوئے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے پہلا جملہ یہی کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ آگے صفات بیان کی کہ آپ کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ کے بندوں والی صفات ہیں. اللہ اپنے ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی, لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے غالب ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ غالب علی امری, اللہ اپنے فیصلے پہ غالب ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی. علم رکھنے سے مراد کیا؟ یقین نہیں رکھتی. پتہ تو ہے کہ اللہ کے فیصلے غالب ہیں, لیکن انسان جلد باز ہے, بہت جلد جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب اس سے آگے کے جو مراحل ہیں, ایک امتحان ابھی ختم ہو کر تھوڑی بہتر جگہ ملی تھی, اگلا ایک اور بہت بڑا امتحان آ گیا.
تو یہ بات بھی، یہ پیغام ملتا ہے کہ امتحان در امتحان بھی آ رہا ہو تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔